الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلی آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے عمدۃ الاحکام کی شرح کے دوران ہم پہنچے ہیں کتاب اللعان، اور کتاب اللعان پر 3-4 احادیث کو ہم اس سے پچھلے درس کے اندر مکمل کر چکے ہیں۔ تو آج کتاب اللعان کی جو احادیث باقی ہیں اللہ کی توفیق سے ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 319 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں جاء رجل من بنی فزارہ، بنو فزارہ کا ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور اس نے کہا ان امرأتی ولدت غلاما اسود، کہ میری عورت نے ایک سیاہ بچے کو جنم دیا ہے۔ اب شرح بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ عرب کی غیرت کتنی مشہور و معروف ہے، اس دور کے اندر بھی اور آج بھی۔ غیرت کے نام پر قتل کر دیے جاتے، اور خاص کر جو عورت کی غیرت ہوتی تھی ان کے اندر۔ اب شریعت اسلامیہ نے ان لوگوں کو اتنا بدل ڈالا کہ اگر کسی شخص کو شک بھی ہو جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں کرتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ جو لعان والی طویل حدیث تھی، جب ایک شخص نے اپنی عورت کے ساتھ کسی کو دیکھ لیا، وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پچھلے لیکچر میں۔ اب دیکھیں وہاں پر بھی وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا مقدمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں پیش کیا۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے نا جی، غیرت کے نام پر یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جتنی مرضی غیرت ہو جائے، یاد رکھیے گا شریعت اسلامیہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو ہر مسئلے کا حل انسان اپنے غصے کے ساتھ، اپنی غیرت کے ساتھ اس کا حل نہیں نکالے گا، بلکہ وہ شریعت کی طرف رجوع کرے گا، دیکھے گا کہ شریعت اسلامیہ نے اس کا کیا حل بتایا ہے۔ اب اگر ایک صحابی کو اپنے نو مولود بچے کو دیکھ کر شک ہو جاتا ہے کہ دیکھیے یہ بچہ نہ میرے پر ہے نہ اپنی ماں پر ہے، تو وہ بھی کچھ فیصلہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سمجھ گئی کہ یہ کس مقصد کے تحت کہہ رہے کہ میری بیوی نے ایک سیاہ کلر کے بچے کو جنم دیا ہے۔ اب چونکہ جو عرب کا کلر ہے نا وہ سیاہ نہیں ہے، عرب کا یا اس وقت کے لوگوں کا کلر تھا گندمی، نہ بالکل سفید نہ بالکل سیاہ، جو گندمی کلر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کتنی حکمت کے ساتھ اس کو سمجھایا، هل لک ابل، کیا تیرے اونٹ ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں میرے اونٹ تو ہیں۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فما الوانها، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ ان اونٹوں کا جو کلر ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا قال حمر، اس نے کہا سرخ کلر کے اونٹ ہے۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا هل فیها من اورق، کیا ان سرخ کلر کے اونٹوں میں کوئی جو نارمل اونٹ کا کلر ہوتا ہے جسے ہم ایک گندمی کہہ سکتے ہیں، کیا کوئی ویسا اونٹ ہے اس کے اندر اورق کلر کا؟ قال، اس نے کہا ان فیہا لورقا، ہاں بالکل اس میں سرخ کے علاوہ دوسرا جو کلر ہے گندمی مائل، اس طرح کے اونٹ بھی موجود ہے۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فانا اتاہا ذالک، ذرا بتلاؤ کہ یہ کہاں سے آئے؟ یہ جو تھے یہ اس کلر کے، مطلب سرخ سے ہٹ کر جو کلر ہے
اس کلر کے اونٹ کہاں سے آئے؟ قال، اس صحابی نے کہا عسا ان یکون نزعہ عرق، امید ہے کہ کوئی رگ وغیرہ ہوگی اس نے کھینچ لیا ہوگا. مطلب یہ کہ اوپر کی نسل میں جا کر کوئی ایسا اونٹ ہوگا جو اورق ہوگا، تو سرخ اونٹوں کے اندر بھی اورق بچے پیدا ہو جاتے ہیں. قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو دیکھو یہ صرف اونٹوں کے اندر معاملہ تو نہیں ہے، یہ ولادت کا معاملہ تو انسانوں کے اندر بھی ہے. وہذا، تو یہ بھی تو وہی ہے نا، عسا ان یکون نزعہ عرق، یہ بھی قریب ہے کہ کوئی رگ وغیرہ کسی رگ نے کھینچ لیا ہوگا اپنی طرف. رگ کے کھینچنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ جو پچھلے ورثاء گزرے ہیں نسب کے اندر، کوئی ایسا سیاہ کلر کا تمہارے آباء و اجداد میں کوئی ہوگا یا عورت کے آباء و اجداد میں ہوگا، تو بچہ اس رگ کی طرف مائل ہو گیا ہے. اس میں کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر. تو اس وجہ سے اگر بچے کی شکل ماں یا باپ سے نہیں مل رہی تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیرت کے نام پر عورت پر الزام لگا دیا جائے یا اس کو طرح طرح کی باتیں سنائی جائیں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت کے ساتھ اپنے صحابی کو سمجھا دیا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے ایک مرتبہ یہ واقعہ ہمیں سنایا، اور یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، بحرین کا واقعہ، کہ بحرین کے اندر ایک بحرینی جو تھا اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ ملک سے باہر تھا. بچہ پیدا ہوا تو جب جو اس کی وائف اور اس کی والدہ، بچے کی یعنی نانی، بچے کی ماں اور بچے کی نانی دونوں بچے کے پاس تھے. جب بچہ پیدا ہوا تو انتہائی سیاہ کلر کا. اب یہ دونوں خواتین تھیں، زیادہ کوئی علم بھی نہیں تھا. انہوں نے دیکھا کہ بچہ بالکل سیاہ کلر کا بچہ ہے، تو ماں جو ہے وہ بیٹی کو ڈانٹنا شروع ہوگی کہ یہ کیا ہے، یہ تو اگر تمہارے خاوند نے دیکھ لیا، وہ غصے کا بھی تیز ہے، وہ تو ایک منٹ بھی تمہیں برداشت نہیں کرے گا، یہ تم نے کیسے بچے کو جنم دیا. بیٹی نے قسمیں کھائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، لیکن انہوں نے بیٹی کا گھر بچانے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک اس بچے کو قتل کر ڈالا، اور والد کے واپس پلٹنے سے پہلے دفن وغیرہ کر دیا گیا. اب والد آیا تو اس کو بتایا گیا، انہوں نے صبر کیا، اللہ کی تقدیر سمجھی. اللہ رب العزت نے اسے پھر سے خوشی دی، اللہ نے پھر سے اسے بیٹا عطا کیا، اور اس موقع پر والد ساتھ تھا. اب جب بچہ پیدا ہوا تو بالکل پہلے بچے کی طرح کا سیاہ فام بچہ. جیسے ہی والد نے بیٹے کو دیکھا تو وہ زاروں قطار خوشی سے رونا شروع ہو گیا، اور بچے کو اٹھا کے پیار کیے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جدی جدی جدی، میرے دادا، یہ بچہ تو میرے دادا پہ چلا گیا، بالکل میرا دادا اس طرح کا تھا، یہ بچہ تو میرے دادا پہ چلا گیا. اور کہتے ہیں خاندان کے تمام افراد خوش ہو گئے کہ خاندان کے اندر ایک ایسا بچہ آیا جو خاندان کے بزرگ پہ چلا گیا. تو یہ وہی ہے عسا ان یکون نزعہ عرق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی مثال دے کر صحابی کو یہ مسئلہ سمجھا دیا، اور یقیناً ان کے ذہن کے اندر جو اشکال پیدا ہوا تھا وہ جاتا رہا ہوگا. اگلی حدیث کی طرف جاتے ہیں. تقریباً لعان چل رہا ہے تو اسی موضوع کی حدیث ہے. تو دیکھیں نا، لعان تو ہم یہ پڑھ کر آئے نا کہ کوئی شخص اگر اپنی عورت کے ساتھ کسی کو دیکھ لے، وہ مسجد میں جائیں گے اور وہ قسمیں اٹھائیں گے اور اللہ کی لعنت کریں گے ایک دوسرے پر. لعان تو اس سے ہے نا، لعنت سے ہے. تو پھر یہ احادیث کیوں اس باب کے اندر آئیں؟ کیونکہ ان احادیث کے اندر بھی ڈائریکٹ نہیں لیکن انڈائریکٹ عورت کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے. ایسے ہی ہے جی، مطلب وہ بچے کی شکل و صورت کو دیکھ کر عورت کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے کتاب اللعان کے اندر ان احادیث کو ذکر کیا گیا. حدیث نمبر 320 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قالت کہتی ہیں اختصم سعد بن ابی وقاص وعبد بن زمعہ فی غلام، کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ نے ایک بچے کے بارے میں اختلاف کیا. سعد بن ابی وقاص مشہور صحابی ہیں، اور جو عبد بن زمعہ ہے نا، یہ حضرت سودہ بنت زمعہ کے بھائی تھے.
حضرت سودا بنت زمعہ کے بھائی تھے. فقال سعد، تو سعد نے یہ کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ابن اخی عتبہ بن ابی وقاص، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، اس یقیناً یہ ایک لونڈی کے ہاں اس بچے کی پیدائش ہوئی تھی، تو کہا یہ جو بچہ اس کے بطن سے پیدا ہوا ہے نا، یہ میرے بھائی عتبہ کا بیٹا ہے، میرے بھائی عتبہ کا بیٹا ہے. عہد الی انہ ابنہ، وفات سے پہلے میرے بھائی عتبہ نے مجھے یہ عہد دیا تھا کہ اس عورت کے بطن میں میری اولاد ہے. انظر الی شبہہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بچے کو دیکھیے میرے بھائی عتبہ سے کتنا ملتا جلتا ہے. وقال عبد بن زمعہ، عبد بن زمعہ کہتے ہیں ھذا اخی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ لونڈی میرے والد کی ملکیت میں ہے، ولد علی فراش ابی، اور یہ بچہ میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا. مطلب اس لونڈی نے اس کو اس وقت جنم دیا جب وہ میرے باپ کی ملکیت تھی. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو حضرت سعد نے کہا یہ میرے بھائی عتبہ کی اولاد ہے، اور عبد بن زمعہ نے کہا کہ یہ میرے والد زمعہ کی اولاد ہے، مطلب میرا بھائی ہے. من ولیدتہ، یہ میرے باپ کی اولاد ہے. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شبہہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا نا، فرآ شبہا بینا بعتبہ، تو واضح طور پر آپ نے اس بچے کی مشابہت عتبہ کے ساتھ پائی کہ واقعتاً بچہ تو عتبہ بن ابی وقاص سے ملتا ہے. فقال، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا. ظاہری نشانی یہ کہہ رہی ہے کہ بچہ عتبہ کا ہے، بچے کی شکل و صورت، لیکن شریعت کے اصول و ضوابط یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ اس کا ہے جس کی ملکیت میں جس کے بستر پر پیدا ہوا. مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ترجیح دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو لک یا عبد بن زمعہ، اے عبد بن زمعہ یہ بچہ تیرا ہے، یہ تیرا بھائی ہے. مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ظاہری شکل و شباہت کو نہیں دیکھا، بلکہ جو شریعت کا قانون ہے اور وہ آگے آ رہا ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا. اور وہ قانون کیا ہے کہ الولد للفراش، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا. وللعاہری الحجر، اور جو زنا کرنے والا ہے اس کے لیے پتھر ہے، اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا. اب دیکھیں اس فیصلے کے مطابق یہ جو بچہ تھا نا، یہ عبد بن زمعہ کا بھائی ہو گیا. تو کیا مطلب حضرت سودا بن زمعہ کا بھی بھائی ہو گیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو حکم دیا، ام المومنین حضرت سودا، جن کا نکاح حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا سن 10 نبوت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاحْتَجِبِي مِنْهُ یا سودا، اے سودا تو نے اس بچے سے پردہ کرنا ہے. اگرچہ شریعت کے فیصلے کے مطابق یہ تمہارا بھائی ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس کی مشابہت چونکہ عتبہ بن ابی وقاص سے ہے تو تم نے اس سے پردہ کرنا ہے. فلم ترہ سودۃ قط، تو حضرت سودا علیہ السلام نے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی ان کو نہیں دیکھا اس بچے کو. ظاہر بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امہات المومنین میں سے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے. تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں جی. کتاب اللعان کے اندر یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. روایت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سن لیجئے تاکہ آپ کو یہ حدیث سمجھنے میں آسانی رہے. ہوا اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بولا بیٹا کہا جانے لگا، زید بن محمد کہا جانے لگا. اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں نازل کی کہ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو. تو پھر وہ زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ سے ان کو پکارا جانے لگا. لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے. زید بن حارثہ کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے. یہ وہی ہیں کہ جو
تمام صحابہ میں مشہور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین جو ہے نا بچوں میں سے، نوجوانوں میں سے وہ حضرت اسامہ ہیں، حضرت اسامہ بن زید۔ یہ وہی ہے نا کہ جنہیں ایک مرتبہ وہ ایک مالدار عورت نے جب چوری کر لی، حد قائم ہونے لگی، تو لوگوں نے کہا کہ اسامہ کو وہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سفارش کرے، کیونکہ اسامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب ہے۔ یہ وہ حضرت اسامہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ حضرت زید کی اہلیہ کی طرف یہ انگلی اٹھائی کہ اسامہ جو ہے نا وہ در حقیقت زید کے بیٹے نہیں ہیں۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، اور اس حدیث کو سنیے سمجھیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل علی مسرورا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر داخل ہوئے، میرے پاس آئے مسکراتے ہوئے، مسرورا تبرق اساریر وجہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی جو چہرہ مبارک پر جو لائنیں یا جھریاں تھیں نا وہ چمک رہی تھیں خوشی سے، جیسے کوئی مسکرائے تو اس کے چہرے پر کچھ لائنیں وغیرہ نہیں پڑ جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہرہ مبارک پر اساریر تھی نا وہ چمک رہی تھی خوشی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس پرنور چہرے کی زیارت کروائے، ان کی شفاعت ہمیں نصیب کرے، ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، اللہ ہمیں جنتوں کے اندر اس مبارک چہرے کی رفاقت نصیب کرے۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی وجہ بتائی حضرت عائشہ کو، الم ترائی، اے عائشہ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ان مجززا نظر آنفا الی زید بن حارثہ و اسامہ بن زید، ہوا اس طرح کہ حضرت زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید دونوں لیٹے ہوئے تھے اور دونوں کے اوپر کپڑا تھا، اور دونوں کے جو قدم تھے نا وہ کپڑے سے باہر تھے۔ تو مجزز، یہ مجزز جو تھے نا یہ قیافہ شناس تھے۔ قیافہ شناس کس کو کہتے ہیں؟ قیافہ شناس ہوتا ہے جو چہرے کی یا جسم کے اعضاء کی علامات دے کر یہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ باپ کے اندر یہ عضو اور بیٹے کا یہ عضو بالکل ایک جیسا ہے، چہرہ، ہاتھ، کان، ناک، پاؤں، کچھ بھی۔ تو جب یہ حضرت زید اور اسامہ دونوں کپڑے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، دونوں کے قدم باہر تھے، اور مجزز نے ان کو دیکھا، اور اس کو نہیں پتا کہ یہ کون اور کون لیٹا ہوا ہے۔ اس نے جب گزرتے ہوئے ان کو دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ ان بعض هذه الاقدام لمن بعض، کہ یہ جو بعض قدم ہے نا بعض سے ہیں، مطلب یہ کہ یہ باپ بیٹے کے قدم ہے، بعض قدم بعض سے ہیں، تو اسامہ کے قدم زید سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وفی لفظ، اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ کان مجزز قائفا، کہ یہ جو مجزز تھے نا یہ قائف تھے۔ قائف وہی جو ایک، اچھا عربی زبان کے اندر نا ایک عراف ہوتا ہے جس کی حدیث کے اندر ممانعت بھی آئی ہے کہ اس کے پاس جو گیا اور جا کر اس نے اس سے حال پوچھا مستقبل کا اور اس کی بات پہ یقین کیا تو اس کی وعید آئی ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ جو نجومی ہے یا کاہن ہے ہمارے ہاں، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر یا وہ طوطا فال کے ذریعے یا مختلف طریقے ہیں، ان طریقوں کے ذریعے سے وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ اپنے مستقبل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے پاس جانا اور ان کی باتوں پر یقین کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے اندر سٹارز کے ذریعے حال بتانے والے، ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے یا طوطا فال نکال کر یا دیگر جو بھی طریقے ہیں، یا پھر وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ پوچھیں گے، والدہ کی ڈیٹ آف برتھ پوچھیں گے، کچھ حساب کتاب لگائیں گے، یا آپ کے جو نام ہے نا ان کے حروف کی نمبرنگ کو دیکھ کر، ہر حرف کو انہوں نے ایک نمبر دیا ہوا ہے، مطلب ابجد حوز، الف کو انہوں نے 1 نمبر دیا، با کو 2، جیم کو 3، دال کو 4، ہا کو 5، واو کو 6، زا کو 7، تو اس طرح انہوں نے ہر لیٹر کو ایک نمبر دیا، اور جب آپ جاتے ہیں وہ آپ کے نمبروں کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس مہینے کے مطابق آ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہاں پر جس قائف کی بات ہو رہی ہے نا یہ ہے قیافہ شناس، یہ قیافہ شناس۔ آپ کو پتہ ہے نا ابھی بھی خاندانوں کے اندر
بہت کم ہو چکا ہے، لیکن کچھ ایسے بزرگ یا بزرگ عورتیں ہوتی ہیں جو بچے کو دیکھ کر یہ بتاتی ہیں کہ بچہ اپنے والد پہ گیا ہے، والدہ پر گیا ہے، اپنے ماموں پہ گیا ہے، اپنے دادا کے خاندان پہ گیا، اپنے نانا کے خاندان پہ گیا. ایسے بزرگ آج بھی خاندانوں کے اندر ہوتے ہیں، بس انہیں قائف کہا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ یہ بالکل درست نہیں ہے. دیکھو عائشہ، ابھی تمہیں نہیں پتا کہ مجزز نے کیا کہا ہے، اس نے قدموں کو دیکھ کر کہا ہے کہ یہ قدم باز سے ہیں. اللہ اکبر. چلیے جی، اسی کتاب اللعان کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ہم کور کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ ہے عزل. عزل کس کو کہتے ہیں؟ عزل کہتے ہیں کہ انسان کسی بھی وجہ سے یہ چاہتا ہے، میڈیکلی طور پر یا دیگر کسی وجوہات کی بنا پر وہ یہ چاہتا ہے کہ ابھی اس کی اولاد نہ ہو، ابھی پہلا بچہ دودھ پی رہا ہے، یا پھر وائف کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو یا پھر اگر لونڈی وغیرہ ہے اس سے وہ اولاد نہیں چاہتا. تو قدیم زمانے کے اندر عزل کی جو صورت تھی وہ یہ تھی کہ جو انزال وغیرہ ہوتا تھا وہ باہر کر لیا جاتا تھا. عزل اصل میں علیحدگی سے ہے کہ انزال دخول کے اندر نہ کیا جائے، سائڈ پہ کر لیا جائے. جس طرح ہمارے ہاں اس جدید دور کے اندر اس کی مختلف صورتیں آ چکی ہیں عزل کی، کنڈم وغیرہ کو یوز کرنا یا دیگر جو صورتیں آپ بہتر جانتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث آیا. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قال کہتے ہیں ذکر العزل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عزل کا ذکر کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک یہ کام کیوں کرتا ہے، کیوں تم میں سے کوئی ایک عزل کر رہے. وَلَمْ يَقُلْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، کوئی تم میں سے یہ نہ کرے، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی تم میں سے نہ کرے، بلکہ یہ فرمایا کہ کیوں کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا، کوئی بھی جان نہیں ہے پیدا ہونے والی مگر اللہ اس کو پیدا کرنے والا ہے. مطلب جس نے پیدا ہونا ہے اس نے پیدا ہونا ہے، تم میں سے کوئی عزل کیوں کرتا ہے. دیکھ لیجئے بعض اوقات انسان کتنی احتیاط کرتا ہے، لیکن جس کے لیے اللہ کا حکم ہو اس نے پیدا ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جس نفس نے پیدا ہونا ہے وہ تو پیدا ہوگی، اللہ اس کو پیدا کرے گا. سمجھ آ گئی نا آپ کو مسئلے کی؟ تو گویا کہ یہ عزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا. اب ہم جدید اس مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو عزل کی مختلف صورتیں ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اگر ان صورتوں کے اندر مرد کے لیے اور خاتون کے لیے میڈیکلی طور پر اس کی صحت پر کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ بالکل جائز ہے. لیکن اگر تحقیق کے مطابق یا ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق اس کے سائیڈ ایفیکٹس موجود ہیں تو پھر یہ جائز نہیں. پھر وہ صورت اختیار کی جائے جس کے اندر مرد و خاتون کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے. یہ پہلا مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ابد ہمیشہ کے لیے آپریٹ وغیرہ کروا کے عورت اپنے آپ کو بانجھ بنا سکتی ہیں، جس طرح کہ بعض خواتین کچھ بچوں کے بعد یہ چاہتی ہیں یا ان کے ہسبینڈ یہ چاہتے ہیں کہ اب اولاد ہماری کافی ہوگی، کیا یہ جائز ہے؟ تو یاد رکھیے گا اگر تو بعض اوقات خواتین کو 3-4 مرتبہ آپریشن کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے اور اب نیکسٹ حمل ان کی زندگی کے لیے، صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، ان کی جان بھی جا سکتی ہے. اگر تو کوئی ایسی چیز ہے میڈیکلی طور پر مسلمان ڈاکٹر یہ تجویز کر دیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں عورت کی جان کی حفاظت کے لیے.
لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے بس اس خدشے سے کہ نہیں بچے زیادہ نہ ہو جائیں اور نہیں ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، تو پھر یہ بالکل درست نہیں ہے۔ سمجھا گیا نا مسئلہ؟ تو اس مسئلے کی دونوں صورتیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت لیتے ہیں 323 نمبر، قال کہتے ہیں کننا نعزل والقرآن ینزل، ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچھا صحابہ کرام کچھ احادیث کے اندر کچھ اعمال کا تذکرہ کرنے کے بعد فرما دیتے ہیں کہ یہ تب ہوا جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام منع ہوتا نا تو قرآن مجید کے اندر اس کی حرمت نازل ہو جاتی۔ لو کان شیء ینہی عنہ، ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی نا جس سے منع کیا جاتا، لنہانا عنہ القرآن، تو قرآن ہی ہمیں اس سے منع کر دیتا۔ مطلب یہ کوئی ایسی قابل منع چیز ہوتی نا تو قرآن ہی ہمیں ازل سے منع کر دیتا، لیکن چونکہ قرآن نے منع نہیں کیا اس وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے قول کی۔ اور ایک حدیث کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں کیا، جس طرح کہ پچھلی حدیث کے اندر آیا بھی۔ کتاب اللعان کی آخری حدیث کو لیتے ہیں جی، کتاب اللعان کی آخری حدیث، یہ روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وہو یعلمہ الا کفر، جس شخص نے بھی اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی، ادعا کیا، اس نے دعویٰ کیا اپنے والد کے علاوہ کسی اور شخص کی طرف، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، حالانکہ وہ اپنے باپ کو جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ جس کی طرف میں اپنی نسبت کروں یہ میرے والد نہیں ہے، الا کفر، مگر اس نے کفر کیا۔ کفریہ عمل ہے کہ انسان اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے۔ وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، اور جس نے دعویٰ کیا اس اولاد کا جو اس کی نہیں ہے، اس اولاد کا دعویٰ کیا، اس بچے کا دعویٰ کیا، اس کو ہتھیانے کی نیت سے جو اس کا نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، فَلَيْسَ مِنَّا، تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب لیس منا؟ علماء کرام نے مختلف تشریحات کی، فرمایا لیس علی دیننا، ہمارے دین پر نہیں ہے، لیس علی ملتنا، ہماری ملت پر نہیں ہے، لیس علی شریعتنا، ہماری شریعت پر نہیں ہے، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا لے۔ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، اور جس نے کسی شخص کو کافر کہہ کر بلایا، کسی شخص کو کفر کے ساتھ بلایا، او قالا، یا اسے یہ کہا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اور وہ بندہ ایسا ہے نہیں، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ، حارہ کا مطلب ہے رجع، مگر اس کا وہ کفر یا اللہ کی دشمنی کا جو فتویٰ ہے نا وہ اسی کے اوپر لوٹ آتا ہے۔ مطلب اس شخص نے کسی کے بارے میں کہا کہ یہ کافر ہے اور واقعتاً وہ بندہ، اس کے اعمال کفریہ تھے، واقعتاً وہ بندہ کافر تھا، تو ٹھیک ہے اس کی بات، لیکن اگر وہ کافر نہ ہوا، لیس کذالک، تو پھر اس کا یہ کفر اسی پر لوٹے گا جو کہنے والا ہے۔ اور آپ کے علم ہے کہ لعن تعن کے بارے میں بھی یہی ایک حدیث کے الفاظ ملتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان بھائی پر لعن کی اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے لعنت کا، تو یہ کہنے والے پر واپس پلٹتی ہے۔ کذا عند مسلم وللبخاری نحوہ، مسلم کے الفاظ ہیں اور بخاری کے بھی ایسے ہی الفاظ آتے ہیں۔ چلیے جی، امید ہے کہ آپ کتاب اللعان کو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوں گے ان حدیث کی روشنی میں۔ الحمدللہ حدیث نمبر 324 تک ہم نے کتاب اللعان کو مکمل کیا، تو چلیں جی اب چلتے ہیں کتاب الرضاع کو شروع کرنے کی طرف۔ کتاب الرضاع، رضاعت۔ آج ہمارے ہاں یا ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج بہت کم ہو چکا ہے، تاکہ عرب کے اندر بھی یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ جب سے وہ کہتے ہیں ڈبے والا دودھ آیا اور مصنوعی چیزیں آئیں،
تو یہ والی جو چیزیں تھیں یہ ختم ہو گئیں. زمانے قدیم کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ عرب اپنے بچوں کو شہر سے دور دیہات کے اندر بھجوا دیا کرتے تھے رضاعت کی نیت سے. وہ بچے وہاں پر جاتے، 2 سال رضاعت کی مدت کسی دیہات میں مکمل کرتے. اس کے 2 طرح کے مقصد ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ شہروں کے اندر اور خاص کر مکہ مدینہ وغیرہ میں جہاں پر لوگوں کا آمد و رفت رہتی تھی وہاں پر وبائیں وغیرہ بھی پھیلتی تھی، بیماریاں آتی تھیں. تو بچپنے کی عمر میں اگر بچہ کسی وبا میں مبتلا ہو گیا تو یہ بیماری پوری زندگی اس کے ساتھ رہے گی. تو وباؤں سے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے ان کو دیہاتوں میں بھجوا دیا جاتا جہاں کی آب و فضا وغیرہ بڑی اچھی ہوتی. نمبر 2، شہروں کی جو عربی زبان تھی ان کے اندر بہت سے غیر عربی کے الفاظ بھی مکس ہو چکے تھے. تو خالص عربی زبان کی حفاظت کے لیے بچوں کو شہروں سے دور دیہاتوں میں قبائل کے اندر بھجوا دیا جاتا رضاعت کے لیے. اب دیکھیں ہوتا اس طرح تھا، وہاں سے عورتیں آتی تھیں اور وہ بچوں کے والدین کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاوضہ طے کر کے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چلی جایا کرتی تھی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک عورت نے 1 سال ایک بچے کو لیا، پھر 2-4 سال بعد کسی بچی کو لے لیا. اب جب 20-25 سال گزر گئے، اس بچے کا آپس میں، چونکہ یہ تو رضائی بہن بھائی ہیں، وہ اس عورت کو یہ پتا چلا یا اس عورت وہ آئی، اس نے دیکھا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے ان دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو نیچے لکھی بھی ہوئی ہے کہ جو چیزیں نسب سے حرام ہوتی ہیں رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. لیکن رضاعت کے مسئلے کو تھوڑے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ صرف 1-2 مرتبہ دودھ پی لینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ 5 مرتبہ بچہ دودھ پیے گا اور وہ خود سے فیڈ کرتے کرتے وہ خود سے پیچھے ہٹے گا، اس کو ہٹایا نہیں جائے گا. اور اس عمر کے اندر کہ جب اس کی غذا صرف اور صرف دودھ تھی، کیونکہ وہ آگے چل کر حدیث آ رہی ہے انما الرضاعۃ من الجوع، کہ جو رضاعت ہے نا یہ اصل میں بھوک سے ہے. یہ اس عمر کے اندر ہے جس عمر میں آپ بچے کی جو غذا ہے نا وہ دودھ ہو. جب وہ دودھ کے ساتھ باقی ساری چیزیں کھانے لگا یا رضاعت کی عمر کے علاوہ جب بچہ ویسے ہی بڑا ہو کر کھانا شروع ہو جاتا ہے، اس عمر کے اندر رضاعت ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایک اہم مسئلہ رضاعت کے بارے میں مثال سے اپنی بات کو واضح کرتا ہوں. زید ہے، زید کو ایک عورت نے فیڈ کروایا. اس عورت نے زید کے علاوہ صالحہ نام کی ایک لڑکی تھی اس کو بھی فیڈ کروایا. اب یہ جو رشتہ قائم ہوا ہے رضاعت کا، یہ صرف زید اور صالحہ کے درمیان قائم ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں. ہاں ان کی جو آگے اولادیں ہوں گی ظاہر بات ہے وہ بھی آپس میں، ان کی جو اولادیں ہیں وہ بھی ان کا اسی طرح رضاعت قائم رہے گی. مطلب زید کے جو بچے ہوں گے صالحہ ان کے لیے پھپھو کی حیثیت رکھے گی، صالحہ کے جو بچے ہوں گے زید ان کے لیے ماموں کی حیثیت رکھے گا. اچھا اب صالحہ کی کوئی اور بہن ہے، صالحہ کی کوئی اور بہن ہے، مثال کے طور پر اقرا، تو کیا زید اور اقرا کی بھی آپس میں رضاعت ہے؟ نہیں، کیونکہ اقرا نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا جس کا دودھ زید نے پیا تھا. تو یہ رضاعت صرف ان دونوں کے درمیان ثابت ہوئی. سمجھا گی نا آپ کو؟ اللہ اکبر. اب ان کچھ مسائل کو بیان کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف. حدیث نمبر 325 سے اس باب کا آغاز کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی بنت حمزہ، حمزہ کی بیٹی کے بارے میں. کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے تو اپنے چچا کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیں
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا لا تحل لی، حمزہ کی بیٹی میرے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں حلال نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، رضاعت سے بھی وہ حرام ہو جاتا ہے جو نسب سے حرام ہوتا ہے۔ وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، یہ جو ہے نا یہ اصل میں میرے بھائی کی بیٹی ہے رضاعی، یہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ایک مرضعہ کا دودھ پیا تھا جن کا نام تھا حضرت ثویبہ، ابو لہب کی جو لونڈی تھی ثویبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت حمزہ نے دونوں نے بچپن کے اندر حضرت ثویبہ کا دودھ پیا تھا، تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ آپ جب رضاعی بھائی ہوئے تو ان کی اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بھتیجی کی حیثیت رکھتی ہے، ایک طرف سے تو کزن کا رشتہ ہے، چچا کی بیٹی ہیں، نکاح ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ رضاعت کے رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی روایت ہے، قالت کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرضاعۃ تحرم ما یحرم من الولادہ، رضاعت ان چیزوں کو حرام کر دیتی ہے جو چیزیں ولادت سے حرام ہوتی ہیں، جو چیزیں ولادت سے حرام ہوتی ہیں نا رضاعت بھی ان کو حرام کر دیتی ہے۔ مطلب جو ایک ولادت کا رشتہ ہوتا ہے اس سے نسب قائم ہو جاتا ہے، کچھ رشتے حلال کچھ حرام ہو جاتے ہیں، تو بالکل اسی طرح رضاعت سے بھی کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ وعنہا، اور انہی کی روایت ہے، حدیث نمبر 327، انہی کی یعنی حضرت عائشہ کی ہی روایت ہے، قالت کہتی ہیں ان افلح اخا ابی القعیس، بات سمجھیے گا، ابو القعیس کے جو بھائی ہیں نا ان کا نام تھا افلح، انہوں نے اجازت طلب کی، استأذن علیہ، انہوں نے اجازت طلب کی مجھ پر، بعد ما انزل الحجاب، پردے کے نازل ہو جانے کے بعد، فقلت، تو میں نے کہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا واللہ لا آذن حتی استأذن رسول اللہ، اللہ کی قسم افلاح میں آپ کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دوں گی جب تک کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں، اجازت نہ لے لوں۔ وجہ حضرت عائشہ نے یہ بتائی کہ فإن اخا ابی القعیس لیس هو ارضانی، کیونکہ یہ جو ابو القعیس کے بھائی ہیں نا انہوں نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا، مطلب یہ کہ ان کی اہلیہ کا تو میں نے دودھ نہیں پیا کہ یہ میرے رضائی والد ہوں، ولیکن ارضعتنی امرأۃ ابی القعیس، مجھے تو ابو القعیس کی عورت نے دودھ پلایا تھا، تو میرا جو رشتہ بنا وہ ابو القعیس کے ساتھ بنا، تو افلح کے ساتھ تو رشتہ نہ ہوا۔ سمجھائی نا بات؟ فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل لیس هو ارضانی، ایک شخص جس نے مجھے دودھ نہیں پلایا، شخص نے نہیں پلایا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہلیہ نے نہیں پلایا، ولیکن ارضعتنی امرأتہ، لیکن مجھے اس کی بیوی نے دودھ پلایا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنی لہو، اے عائشہ اس کو اجازت دے دو، کیوں؟ فإنہ عمک، کیونکہ وہ آپ کا اس رشتے سے چچا بنتا ہے، ابو القعیس رضائی رشتے سے آپ کا والد بنا اور اس کا بھائی، والد کا بھائی رضائی رشتے سے آپ کا چچا بنا۔ سمجھائیے آپ کو مسئلے کی؟ تاربت یمینو کا، اے عائشہ آپ کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، یہ محاورتاً ایک بات بولی جاتی تھی، بدعا کے طور پر نہیں، اے عائشہ آپ کا ہاتھ خاک آلود ہو جائے، وہ تو تیرا چچا ہے، اس کو اجازت دے دے،
اللہ اکبر. قال عروۃ، حضرت عروہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کے بانجے، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عائشة رضی اللہ عنہا تقول، اسی وجہ سے حضرت عائشہ کہا کرتی تھی حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، رضاعت سے ان رشتوں کو حرام قرار دو جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. وفی لفظ، اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ استأذن علی افلح فلم آذن لہ، افلح نے اجازت لی میرے پاس آنے کی تو میں نے اس کو اجازت نہیں دی. فقالا، تو افلح نے کہا اتحجبین منی وانا عمکی، اے عائشہ آپ مجھ سے پردہ کریں اور میں آپ کا چچا ہوں. فقلت کیف ذالک، تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے چچا کیسے ہوئے؟ کیف ذالک؟ قالا، انہوں نے کہا ارضعت کی امرات اخی بلبن اخی، دیکھو آپ کو میرے بھائی کی بیوی نے دودھ پلایا ہے. اب عورت کی فیڈ کے اندر ظاہر بات ہے اس کے خاوند کا ایک کردار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے رضائی باپ کا بھی یہ رشتہ ثابت ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ دیکھو میرے بھائی کا دودھ تم نے پیا ہے، گویا کہ ان کی زوجہ کا دودھ پیا، میرے بھائی کا دودھ پیا بلبن اخی. قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. فقالا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق افلح اذنی لہ، اے عائشہ افلح سچ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے چچا ہی بنتے ہیں، اجازت دے دو انہیں. تربت یمینک، اب مصنف علیہ الرحمہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ بولے نا تربت یمینک، یہ الفاظ کیوں، کیا مقصد تھا؟ ای افتقرت والعرب تدعو علی الرجل ولا ترید وقوع الامر به، عرب جو تھے نا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تیرے ہاتھوں میں خاک آ جائے، مطلب تو فقیر ہو جائے. عرب یہ بات بد دعا کے طور پر نہیں بولتے تھے، اس لیے نہیں بولتے تھے کہ ایسا ہو جائے، بد دعا کے طور پر عرب یہ بات نہیں بولتے تھے. سمجھا گئی نا آپ کو؟ تو یہ ہے جی حدیث نمبر 327. حدیث نمبر 328 وعن ہارون کی روایت ہے حضرت عائشہ کی. قالت، کہتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعندی رجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ایک شخص میرے پاس بیٹھا ہوا تھا. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عائشہ، عائشہ من ھذا، یہ کون ہے؟ قلت، میں نے کہا اخی من الرضاعہ، یہ میرے رضائی بھائی ہیں. میں نے کہا یہ میرے رضائی بھائی ہیں. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عائشہ انظرنا من اخوانکن، ذرا دیکھ لینا کہ کون تمہارے بھائی ہیں. انظرنا جمع کا لفظ بولا، مطلب کہہ رہے حضرت عائشہ کو ہیں لیکن تمام اپنی ازواج کو مخاطب کر رہے ہیں یا تمام خواتین کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے عورتوں دیکھ لو اچھی طرح، من اخوانکن، کہ تمہارے بھائی کون ہیں، دیکھ لو کہ تمہارے بھائی کون ہیں. فإنما الرضاعة من المجاعة، کیونکہ جو رضاعت ثابت ہوتی ہے نا وہ اس عمر میں ثابت ہوتی ہے جو بھوک کی عمر ہوتی ہے، جب بچے کی غذا ہی دودھ ہوتی ہے. مجاع جوع سے ہے، بھوک سے. اگلی حدیث نمبر 329 کی طرف چلتے ہیں. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے انہو تزوج ام یحییٰ بنت ابی ایہاب، کہ حضرت عقبہ بن حارث جو ہے نا انہوں نے ام یحییٰ بنت ابی ایہاب سے نکاح کیا. فجاءت امۃ سوداء فقالت، اللہ اکبر، یہ وہی مسئلہ جس کے بارے میں چیپٹر کے شروع میں بالکل میں نے اشارہ کیا تھا. اس کتاب کی ابتدا میں ایک سیاہ عورت آئی، فقالت، اور اس نے کہا قد ارضعتکما، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. یعنی عقبہ بن حارث کو بھی اور ام یحییٰ کو بھی، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اور تم دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا. فاعرض عنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اعراض کیا.
قال فتنحیت فذکرت ذلک لہ، میں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف قریب ہوا اور میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا کہ اس طرح ایک عورت آئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے مجھے اور میری زوجہ کو رضاعت کی ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، اب کیا ہو سکتا ہے جب اس نے کہہ دیا کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اب بات کہہ دیا تو ظاہر بات ہے ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض اسی مقصد کے لیے کیا کہ شاید کہ وہ مجاع کی عمر کے اندر دودھ نہ پلایا ہو، یا پراپر جس طرح پوری رضاعت 5 رضاعت ہوتی ہیں ویسے دودھ نہ پلایا ہو، 1-2 مرتبہ دودھ پیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اعراض کیا۔ لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے جب اس نے کہہ دیا۔ اس باب کی آخری حدیث کی طرف چلتے ہیں، اور آج کے ہمارے درس کی آخری حدیث، حدیث نمبر 330، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت۔ قال کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی من مکہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، فتبعتہم ابنۃ حمزہ تنادی، تو حضرت حمزہ کی بیٹی آپ کے پیچھے پیچھے آئیں آپ کو آواز دیتے ہوئے، یا امی، اے میرے چچا، فتناولها علی فاخذ بیدہا، تو حضرت علی نے ان کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ سے پکڑ لیا حضرت علی نے۔ وقال علی فاطمہ، اور حضرت فاطمہ سے کہا، دونکی ابنت عمی کی فاحتملیہا، اب انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ یہ آپ کے چچا کی بیٹی ہیں، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت حمزہ ہیں اور یہ ان کی بیٹی ہیں۔ تو حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے یہ فرمایا۔ اب کیا ہوتا ہے جی؟ فاختصم فیہا علی و زید و جعفر، اب حضرت علی، حضرت زید اور حضرت جعفر، چونکہ یہ تینوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، تو یہ تینوں ہی آپس میں اختلاف کرنے لگے اس بچی کے بارے میں کہ یہ بچی کی پرورش کون کرے گا، یہ بچی کس کے پاس جائے گی۔ حضرت فاطمہ کے پاس جائے گی اس نسبت سے کہ یہ حضرت حمزہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں لیکن رضائی بھائی بھی ہیں، تو گویا یہ حضرت فاطمہ کی کزن ہوئیں۔ اور حضرت جعفر اور حضرت زید کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ رشتہ ہے۔ جعفر سے مراد حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں۔ اب جب یہ تینوں کے درمیان حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا، تو فقال علی، تو حضرت علی نے کہا انا احق بها وہی ابنۃ عمی، کہ حضرت علی نے کہا کہ اس بچی کا زیادہ میں حق رکھتا ہوں کیونکہ یہ بچی میرے چچا کی بیٹی ہے، میرے چچا یعنی حضرت حمزہ کی بیٹی ہیں۔ وقال جعفر، اور جعفر نے کہا ابنۃ عمی، دیکھو یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہیں۔ اچھا، ایک رشتہ تو میرا ان کے ساتھ یہ ہے نا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہیں، علی جس طرح آپ کے چچا کی بیٹی ہیں میرے بھی چچا کی بیٹی ہیں، ایک رشتہ تو یہ ہو گیا، لیکن ایک اور رشتہ بھی ہے، اور وہ رشتہ یہ ہے کہ وہ خالتها تحتی، اس بچی کی جو خالہ ہے نا وہ میری زوجہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وقال زید، اور زید نے آ کر کہا ابنۃ اخی، میرے بھائی کی بیٹی ہیں، میری بھتیجی ہیں۔ تو 3 رشتہ دار نے ایک بچی پر دعویٰ کر دیا، کس کے پاس رہے گی، کون پرورش کرے گا۔ فقضا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو کس کے حق میں فیصلہ کیا، خالہ کے حق میں۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، یہ جو خالہ ہوتی ہے نا یہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ وقال علی،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ہی کہا انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ وقال علی جعفر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر سے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر میری شکل و شباہت کے اندر اور میرے اخلاق کے اندر تو سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے۔ وقال علی زید، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے یہ کہا اے زید انت اخونا و مولانا، اے زید آپ ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہیں، اے زید آپ ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہیں۔ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی حکمت دیکھیے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہوئے جس کے حق میں فیصلہ نہیں بھی ہونا اس کو ایسے الفاظ بول رہے ہیں جس سے اس کو ایک تسلی مل جائے اور ایک خوشی مل جائے۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کمال درجے کی حکمت تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کمال درجے کی حکمت تھی۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کتاب اللعان اور کتاب الرضاع کو مکمل کیا الحمدللہ، دونوں کتب کو۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ العزیز آنے والی جو ہماری کتاب ہوگی نیکسٹ فرائیڈے کو انشاءاللہ وہ ہوگی کتاب القصاص، قصاص اور قتل کا بدلہ لینا انشاءاللہ، اس کے بارے میں جو حدیث ہیں ہم اللہ کی توفیق سے وہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد بڑی ہی اہم ترین کتابیں آئیں گی، کتاب الاطعمہ اور کتاب الاشربہ وغیرہ، جن کے اندر ہم کھانوں کے بارے میں یا پینوں کے بارے میں، پینے کی کیا چیزیں جائز ہیں کیا نہیں ہیں، کھانوں میں کیا چیزیں جائز ہیں کیا نہیں ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کی توفیق سے یہ پڑھیں گے۔ امید ہے کہ یہ دو کتب آپ سمجھے ہوں گے۔ تو اگر کوئی سوال ہوں تو آپ چیٹ کے اندر یا کال پر آ کر پوچھ بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کتاب القصاص کے ساتھ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔